آج ہم قرآن پاک کے ایک نہایت ہی جذباتی اور سبق آموز قصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ۔ بالکل، خاص طور پر وہ گفتگو جو عظیم طوفان کے دوران ہوئی اور پھر اس کا جو انجام ہوا۔ گہرے انسانی جذبات پر، جیسے غم ہے، انکار ہے، ایمان کی کشمکش ہے، اس پر بہت زور دیا تھا۔ اور یہ بھی کہ تلاوت کے جو مختلف انداز ہے، مقامات جنہیں کہتے ہیں، وہ کیسے ان احساسات کو مزید اجاگر کر سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس واقعے کی تہوں کو سمجھیں، ایک باپ کی محبت، بیٹے کی ضد، اللہ کا فیصلہ اور پھر آخر میں وہ سکون جو تسلیم کرنے سے ملتا ہے۔ جی چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے وہ پسا منظر تھوڑا سا ذہن میں لاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ 950 سال کی دعوت حق کی جد و جہد، جی ایک طویل عرصہ۔ بہت طویل۔ پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ کشتی بنائیں، اور جب طوفان شروع ہو جس کی ایک نشانی تنور کا ابل پڑنا بتائی گئی۔ ہاں، جس کے مختلف تفسیریں ہیں کہ شاید پانی کی چشمے پھوٹ پڑے یا حالات بالکل ہی بے قابو ہو گئے۔ صحیح، تو حکم تھا کہ اپنے گھر والوں کو اور ایمان لانے والوں کو سوار کر لیں، سوائے ان کے جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا تھا۔ جی اور یہیں سے میرا خیال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ شدید اندرونی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ ہاں، دیکھیں عقلی طور پر تو وہ جانتے ہیں 950 سال کی محنت کے بعد اللہ نے بتا دیا ہے کہ اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ جی انہیں یہ بھی پتا ہے کہ بیٹا ایمان لانے والوں میں نہیں ہے۔ جی، لیکن پھر جب وہ منظر دیکھتے ہیں، طوفان، وہ پہاڑوں جیسی موجیں، اور اپنا بیٹا ان موجوں میں گھرا ہوا۔ بالکل، تو وہاں پر وہ جو باپ کی فطری محبت اور شفقت ہے نا، وہ تمام دلیلوں پر حاوی آ جاتی ہے۔ اور وہ لمحہ کتنا مشکل ہوگا جب وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی بیٹے کو پکارتے ہیں، یا بنیر کم معنا، اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ جی، یہ بنیا کا لفظ، اس میں جو چھٹپن اور شدید محبت کا احساس ہے، حالانکہ وہ بیٹا تو ظاہر بالغ ہی ہوگا۔ ہاں، یہ حضرت نوح کے اس وقت کے جذبات کو، اس امید کو کہ شاید ابھی بھی وقت ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ یہ اس قصے کا وہ انسانی پہلو ہے جو دل کو چھو لیتا ہے، ایک نبی کی پکار، مگر اس سے پہلے ایک باپ کی۔ بالکل درست۔ اور یہ بھی تو دیکھیے نا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کفر چھوڑ دے یا ایمان لیا۔ ہاں، یہ نقطے بھی اہم ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُوا مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اچھا، گویا وہ اس لمحے میں ماننا ہی نہیں چاہ رہے کہ بیٹا خود بھی انہی میں سے ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ بھائی برو کی صحبت چھوڑ دو۔ تو یہ ایک طرح سے ان کی اندرونی کیفیت ہے کہ وہ کتنی مشکل سے یہ حقیقت قبول کر پا رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ اور پھر بیٹے کا جواب، وہ بھی اتنا ہی چونکا دینے والا ہے، افسوسناک ہے۔ جی، وہ کہتا ہے قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یعنی ضد بھی ہے اور حقیقت سے بالکل منہ موڑ لینا بھی۔ بالکل، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تباہی کو، جانتا ہے کہ کشتی ہی واحد راستہ ہے، مگر نہیں، اسے ٹھکرا رہا ہے۔ ہاں، اور یہ بھی تو دیکھیں کہ کسی خاص پہاڑ کا نام نہیں لیا، جبلن، کوئی بھی پہاڑ۔ اچھا، یعنی بس ایک مبہم سی بات۔ جی، یہ اس کی ضد اور بے سمجھتی کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئی پلان نہیں ہے، بس باپ کی بات نہیں ماننی، ایک جھوٹی امید، ایک انکار۔ اور یہ انکار اس وقت جب ہر طرف پانی ہی پانی ہے، موجیں اتنی بلند ہیں۔ ہاں، وہ پہاڑ جو مضبوطی کی علامت سمجھے جاتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے آگے بالکل بے بس نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ جواب سن کر حضرت نوح علیہ السلام کا دکھ اور بڑھ گیا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اس پہ پھر حضرت نوح علیہ السلام ایک آخری کوشش کرتے ہیں، ایک درد بھری اپیل۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ جی، کہ آج اللہ کے حکم سے، اس کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، کوئی نہیں، سوائے اس کے جس پر وہ خود رحم فرمائے۔ اس میں بھی ایک امید سی لگتی ہے، ایک التجا کا پہلو ہے کہ شاید اللہ کی رحمت کا ذکر سن کر ہی شاید دل پسیج جائے، شاید پلٹ آئے، مگر پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آ جاتا ہے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک موج ان باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں لفظ مغرقین استعمال ہوا ہے جو صرف ڈوبنے والے نہیں بلکہ ڈبو دیے گئے کا مفہوم رکھتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک جبلی پہلو ہے۔ جی، جو اللہ کے فیصلے کی حتمیت کو ظاہر کرتا ہے۔
لیکن یہ بھی ممکن ہے، جیسا بعض مفسرین کہتے ہیں، کہ موج آ جانے کی وجہ سے حضرت نوح نے شاید اسے عین ڈوبتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ جس سے دل میں ایک خلش، ایک بے یقینی سی رہ گئی ہو۔ شاید، واللہ عالم۔ آپ نے جذبات کی شدت کا ذکر کیا، اس میں یہ بات بھی تھی کہ تلاوت کے جو انداز ہیں، مقامات، جی، مقامات وہ ان کیفیات کو محسوس کرانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل، مقامات اصل میں وہ خاص طرز یا دھنیں ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور ہر مقام کی ایک اپنی جذباتی تاثیر ہوتی ہے۔ تو جیسے حضرت نوح کی یہ پکار تھی، یا بنیا، یا ان کی وہ آخری اپیل، لا عاصم اليوم۔ جی، ان لمحات میں جو بے بسی ہے، جو درد ہے، جو ایک ٹوٹی ہوئی امید ہے، اسے تلاوت میں مقام صبا کے ذریعے بہت مؤثر طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ مقام صبا؟ جی، یہ مقام عام طور پر گہرے غم، درد اور التجا کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سننے والے کو سیدھا اس باپ کے دل کی کیفیت سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ تو ایک بالکل ہی الگ زاویہ ہے تلاوت کو سمجھنے کا۔ جی ہاں، فن تلاوت کی گہرائی ہے یہ۔ خیر، قصے پر واپس آتے ہیں۔ تو طوفان تھم گیا، پانی اتر گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اللہ کا حکم پورا ہوا، ظالم قوم سے نجات ملی، ماحول پرسکون ہو گیا۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کے اندر کا طوفان، وہ ابھی باقی تھا، ہاں، وہ دبا ہوا غم اب سامنے آتا ہے۔ اور وہ بہت ہی ادب سے اپنے رب سے عرض کرتے ہیں۔ جی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ یعنی، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ وہ براہ راست کوئی سوال یا شکوہ نہیں کر رہے، بس اللہ کے اس وعدے کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں اہل کو بچانے کی بات تھی۔ یہ کیفیت، کیا یہ وہ انکار یا ڈینائل کا مرحلہ ہے جس کا ذکر ماہر نفسیات کرتے ہیں شدید غم کی حالت میں؟ جی، اس سے بہت ملتی جلتی ہے۔ وہ جیسے ابھی تک پوری طرح مان نہیں پا رہے کہ بیٹا نجات پانے والوں میں نہیں تھا، حالانکہ وہ اللہ کی حکمت اور وعدے کی سچائی کا اقرار بھی کر رہے ہیں۔ جی، مگر دل میں وہ جو خلش ہے کہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے، بہت واضح، بہت فیصلہ کن۔ جی، جو تعلق کی اصل بنیاد واضح کر دیتا ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ۔ اے نوح، یقیناً وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یقیناً اس کا عمل اچھا نہ تھا۔ یعنی نسبی تعلق اپنی جگہ، اصل تعلق ایمان اور عمل کا ہے۔ کفر اور نافرمانی کی وجہ سے وہ روحانی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے اہل سے نکل چکا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم نصیحت کرتے ہیں حضرت نوح کو، ایک طرح سے تنبیہ بھی۔ جی، فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ پس مجھ سے اس چیز کا سوال مت کر جس کا تجھے حتمی علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ ہو جا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اپنے نبی کو بھی بتا رہے ہیں کہ انسانی جذبات وہ کتنے ہی فطری کیوں نہ ہوں، باپ کی محبت جیسے، جی، انہیں اللہ کے علم اور اس کی حکمت پر غالب نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ تو ایک نبی کی تربیت کا ایک بڑا اونچا مقام ہے۔ یقیناً۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا رد عمل دیکھیں، وہ ان کی عظمت کے شایان شان ہے۔ فوراً اپنی بشری کمزوری کا احساس کرتے ہیں۔ جی، اور اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے اسی کی پناہ اور مغفرت مانگتے ہیں۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس اعتراف کی، اس رجوع کی۔ شدید ترین جذباتی صدمے کے بعد، اللہ کی نصیحت کے فوراً بعد، یہ مکمل سپردگی۔ اور یہی چیز ہے جو پھر انہیں سکون کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، جب وہ اپنے فطری جذبات پر قابو پا کر اللہ کی حکمت کو دل سے تسلیم کر لیتے ہیں اور اسی کی پناہ میں آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے تسلی آتی ہے، سلامتی اور برکت کا پیغام۔ جی، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ حکم ہوا، اے نوح، اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان امتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔
تو یوں یہ قصہ جو اتنے شدید کرب اور غم سے شروع ہوا تھا، وہ اللہ کی طرف مکمل رجوع اور تسلیم و رضا کے بعد سکون، سلامتی اور امید پر ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہاں پھر سے مقامات کا سوال آتا ہے۔ جیسے آپ نے غم کے لیے مقام صبا کا ذکر کیا، تو اس اختتام کے لیے، اس سکون کے لیے کون سا مقام مناسب ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ اس گفتگو میں یہ بات تھی کہ قصے کے اس اختتام پر جب اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں تو مقام نہاوند یا کبھی کبھی عجم جیسے مقامات استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نہاون، جی، مقام نہاوند میں ایک خاص قسم کی کیا کہتے ہیں ٹھنڈک، ایک وسعت اور ایک پر امید سی کیفیت ہوتی ہے جو اس سلامتی اور سکون کے پیغام سے بہت ہم آہنگ ہے۔ اچھا، یہ دکھاتا ہے کہ فن تلاوت صرف الفاظ نہیں پہنچاتا، بلکہ ان کے ساتھ جڑے جذبات کی پوری دنیا سامع تک منتقل کر سکتا ہے۔ واقعی یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو آئیے اس ساری گفتگو کے جو اہم نکات ہیں انہیں ایک بار سمیٹ لیتے ہیں۔ جی ہم نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدری محبت کتنی شدید تھی، جی ان کا غم کتنا گہرا تھا، اور یہ جذبات ان کے ایمان اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے ساتھ کیسے ایک کشمکش میں آئے۔ جی، اور پھر بیٹے کی وہ ضد، اس کا المناک انجام۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ حقیقی سکون اور سلامتی کہاں سے ملی؟ اللہ کی حکمت اور اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکانے سے۔ جی، اور ہر حال میں اسی کی پناہ میں آنے سے۔ بالکل، اور اس میں ایک بنیادی سبق یہ بھی ہے کہ قرآن انبیاء جیسی عظیم ہستیوں کے بھی انسانی جذبات کو، وہ چاہے محبت ہو، غم ہو، امید ہو، بے چینی ہو، انہیں پوری سچائی سے بیان کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شدید صدمے سے گزرنا، یہاں تک کہ اس کے انکار جیسے مراحل سے گزرنا، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل کامیابی پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے۔ جی، اصل کامیابی اور دل کا سکون اللہ کی مرضی کو جاننے، اسے تسلیم کرنے اور پھر ہر حال میں اسی کی طرف پلٹنے میں۔ اور آخر میں ایک سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جی، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو پوری جذباتی کشمکش تھی اور پھر جس طرح وہ اس سے نکلے اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر کے، یہ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں جو نقصانات ہوتے ہیں، جو ایمان کی آزمائشیں آتی ہیں، خاندان کے اندر جو مشکل جذباتی معاملات ہوتے ہیں، ہاں، یہ تو ہر دور کا مسئلہ ہے۔ تو ان سب کو سمجھنے اور ان سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے یہ قصہ ہمیں کیا رہنمائی دے سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔